الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ صدقت یا رب العالمین وصلوا علی الحبیب۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور علامہ کہتے ہیں آقا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ بہت ہی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے مقام رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام فضیلت باقی تمام انبیاء اور رسل میں، کائنات میں، یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے کہ اس نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے، نفس نبوت اور نفس رسالت میں، یعنی نبی اور رسول بنا کر بھیجے جانے میں سب کے سب برابر ہیں۔ جو مقصد تھا وہ بھی ایک تھا، جس کے لیے وہ تشریف لائے وہ اللہ کی پہچان تھی۔ نبوت اور رسالت میں تمام برابر ہیں، لیکن فضائل میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر درجے عطا فرمائے، اور اس کا اظہار پارہ نمبر 3 کی 1 نمبر آیت میں کیا۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر درجے عطا فرمائے، اور یہ درجے فضیلت کے درجے ہیں، یہ درجے فضیلت کے فضائل کے اعتبار سے، ورنہ نفس نبوت اور رسالت میں تمام برابر ہے۔ فضائل و کمالات میں، مقامات میں، معجزات میں، کرامات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر نبیوں کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ 2 مثالیں یہاں دے دی، فرمایا وَرَفَعَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کر لیا ہے۔ اب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمائی، آپ نے کلام ربانی سنا اپنی کانوں سے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو اس سے بھی بڑے درجے عطا کر دیے۔ اور اس پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا نا کہ بعد کے درجے اور بھی بلند کر دیے، اس سے مراد حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور دیکھیں نا، ایک ہے پردے کے پیچھے سے بات سننا، یہ بھی بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ایک اللہ پاک درخت کی شکل میں کہ نور، ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے اور اس میں سے گفتگو فرماتے ہیں، موسیٰ کانوں سے سن لیتے ہیں، تو اللہ کی بات کانوں سے سن لینا یہ بھی تو بڑا درجہ ہے نا۔ اب اس سے آگے اور کون سا درجہ ہو سکتا ہے؟ اس سے اگلا درجہ یہ تھا کہ کانوں سے سنتے بھی اور آنکھوں سے دیکھتے بھی، کانوں سے سنتے بھی اور آنکھوں سے دیکھتے بھی، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، لوگوں میں نے اپنے رب کو خوبصورت ترین شکل میں دیکھا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو اس سے بھی بڑے رتبے عطا کر دیے، اور وہ جو بڑا رتبہ ہے وہ کیا ہے کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ رب کریم کی بارگاہ میں جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو سارے پردے ہٹا دیے اور اپنا دیدار، اور یہ صرف مصطفیٰ کریم کو ہوا، یہ مقام فضیلت ہے سرکار کا۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ، دوسری مثال دی، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ کیسے معجزات عطا کیے؟ جیسا کہ پچھلے بھی گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا
کہ مادرزاد اندھا آتا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صرف توجہ فرما کے پھونک مارتے تو اسے بینائی واپس مل جاتی، جسے سارے طبیب لا علاج کر دیتے اس پر ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی۔ غلام آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ فرماتے آج تم یہ کھا کر آئے ہو، یعنی تمہارے پیٹوں میں کیا ہے اور گھر میں جو چھوڑ آئے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں اللہ کی عطا سے، یہ بھی بتاتا ہوں تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کتنا کچھ پڑا ہے، تمہاری خرجیوں میں، بوریوں میں، تجوریوں میں جو کچھ پڑا ہے وہ بھی مجھے علم ہے۔ تو یہ وہ کرامات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، بڑی شان تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شانیں ملی، حضرت ابراہیم کو شانیں ملی، مختلف فضائل، مختلف شانیں فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے اپنے اپنے دور میں انبیاء کرام کو عطا فرمائے۔ لیکن جب اللہ کریم نے اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو ساری حدوں سے بڑھ کے عطا کر دیا۔ کتنا عطا کیا؟ ایک آیت قرآنی اگر بندہ سمجھ لے تو وہ شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ جائے۔ کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کرم ہے جو اللہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے جہان قائم ہے، اور یاد رکھنا وہ رحمت میرے مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی، اور اپنا وجود باقی رکھنے میں بھی ہر چیز اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے لے کر پہاڑوں کی وسعتوں تک، ذروں سے لے کر ساری کائنات کے بے پایاں معاملات تک، جہانوں تک، ارض و سماوات کی ہر ایک چیز اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ پتا پتا اللہ کی رحمت سے حرکت کرتا ہے، وہ اپنا وجود باقی رکھنے میں رحمت خدا کا محتاج ہے۔ اور رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گویا اللہ کریم نے یہ منطقی نتیجہ اس کا ہے فرمایا کہ ساری کائنات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے، اس لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بھی، تمام رسولوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا۔ انہیں بھی کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں ہر حال میں میرے حبیب پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی فرمانی ہوگی۔ نبیوں کو بھی اور رسولوں کو بھی فرمایا، انہیں بھی حضور کا غلام بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء کے بھی رسول، یہ سرکار کا مقام فضیلت ہے، تمام رسولوں کے بھی رسول، اور سب تمام رسول اور نبی اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرتے ہوئے گئے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رب العالمین مجھ سے نبوت اور رسالت لے لے اور مجھے اپنے حبیب کی امت میں سے فرما دے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے حضور کا امتی بنا دے، التجا سن لی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے ہم تمہیں آسمانوں پر اٹھا لیں گے اور آخر میں پھر نبی آخر الزمان کی امت میں سے تمہیں بھیجیں گے۔ پھر ہر نبی اپنے اپنے دور میں رسول اللہ کی آمد کی خوشخبریاں دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ اپنے حواریوں سے خطاب فرماتے ہیں میں بھی رسول ہوں، میں بھی اللہ کا اولو العزم اور برگزیدہ پیغمبر ہوں، لیکن سنو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ حضور کی آمد کی خوشخبریاں سناتے ہیں، وہ کمال والا، وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا رسول میرے بعد آئے گا جو اللہ کا حبیب اور خالق کائنات کا سرتاج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم نے جب تعریف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے حبیب مکرم ہم نے تو آپ کو روشن چراغ بنایا، ساری کائنات آپ کے وجود سے روشن ہے، ساری کائنات۔ جب ساری کائنات کی میں بات کہتا ہوں تو حضرت آدم سے لے کر روز آخر تک آنے والا ہر کائنات کا فرد وہ رسول اللہ سے روشنی پا رہا ہے۔ حضور ہر دور کے نبی، حضور ہر زمانے کے نبی، حضور ہر کائنات کے ہر حصے کے، ساری مخلوق کے رسول ہیں،
ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا ہم نے اپنی ساری مخلوق کا تمہیں رسول بنایا، ساری کائنات کا رسول بنایا ہے۔ اور ایک مقام پہ قرآن عظیم میں فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے میرے حبیب ہم نے تجھے ساری انسانیت کا رسول بنایا۔ تو جب ساری انسانیت کا فرمایا نا، اس میں صرف ہم نہیں آئے یا ہمارے بعد والے نہیں آئیں گے یا حضور کی ولادت کے بعد یا دور نبوت کے بعد میں آنے والے نہیں ہیں۔ للناس جب فرمایا تو ناس میں آدم سے لے کر آخری فرد تک تمام شامل ہو گئے کہ سرکار تمام کے رسول ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام فضیلت ہے۔ اب آئیے قرآن عظیم کے 2-3 مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کریم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہے کہ اللہ کی رضا رسول اللہ کی رضا میں ہے۔ میری بات سمجھیں، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب نبی کریم راضی ہو جائیں، اور جس بات پہ رسول اللہ راضی ہو جائیں اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پارہ نمبر ہے 2، اور پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 144 اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب ہم تیرا بار بار چہرے کا اٹھانا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ معاملہ کیا تھا؟ حضور چاہتے تھے کہ میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اور میرے جد امجد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جس گھر کو تعمیر کیا ہے میرا قبلہ وہ ہو جائے۔ اس وقت تک حضور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ آج بھی بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، وہ ہماری شان ہے، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے یہود و نصارہ سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں پھر وہاں جا کر سجدے کرنے کی توفیق ملے۔ وہ قبلہ اول ہے، شان والا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرے جد امجد سیدنا ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے جو گھر اللہ کا اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے میرے لیے وہ قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ خواہش سرکار کے چہرہ اقدس میں، حضور کے دل اقدس میں تھی، اور اس خواہش کے تناظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھاتے کہ کب میرے رب کا پیغام آئے اور میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لوں۔ تو اللہ کریم نے اس کیفیت کو بیان کیا سمجھانے کے لیے ہمیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے حبیب ہم تیرے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم نے تیری چاہت کو قبلہ بنا دیا۔ ترضاها جدھر تو نے چاہا، تو حضور کی چاہت قبلہ بن گئی نا۔ اب قبلے سے اللہ پاک فرماتا مجھے اس سے سروکار نہیں کہ تم منہ کدھر کرو گے، مجھے اس سے سروکار ہے کہ اس میں تیری چاہت ہے، اس میں تیری رضا ہے۔ ہم نے تیری رضا کو، ہم نے تیری چاہت کو قبلہ بنا دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم نے تیری چاہت کو قبلہ بنا دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس میرے حبیب مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو۔ حضور نے نماز میں اپنا چہرہ پھیرا، سارے صحابہ بن پوچھے نماز میں حضور کے پیچھے پھر گئے، اور پھرنا کوئی تھوڑا سا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، حکم آ گیا نماز کے دوران اور قبلہ ہو گیا ادھر۔ آپ مسجد قبلتین میں جو تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں قبلوں کا رخ اپوزٹ ہے۔ وہاں بیت المقدس کا رخ ادھر تھا اور بیت اللہ شریف کا رخ ادھر تھا، تو سرکار نے صرف چہرہ نہیں پھیرا بلکہ حضور اس طرف سے یہاں آ گئے اور دوسری طرف منہ فرما کے نماز شروع کی۔ صحابہ پیچھے پھرے اور سرکار دو عالم نے جدھر منہ کیا ادھر کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو دیکھنا ہی یہ چاہتا تھا کہ جب میں قبلہ پھیروں، ہماری چاہت یہ تھی ما جعلنا القبلۃ التی علیہ کنت علیہا، اے میرے حبیب جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اس کو پھیرا ہی اس لیے ہے لنعلم، تاکہ ہم جان لیں ممن یتبع، کہ تیری پیروی کون کون کرتا ہے، تیرے پیچھے کون کون جاتا ہے۔ کوئی سوال کرنے والا تو نہیں، کوئی پوچھنے والا تو نہیں آپ کیوں پھرے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سب جانتے تھے وہ جدھر پھر جائیں پیچھے پھرنا ہے، پوچھنا نہیں۔ صحابہ جانتے تھے، تمام صحابہ کرام نے اپنے چہروں کو پھیر لیا، وہ جہاں جہاں بھی تھے وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا، اور جدھر سرکار کا چہرہ ہوا ادھر سب کا رخ ہو گیا، کسی نے سوال نہیں کیا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔
یہ ہے اتباع رسول. اللہ فرماتا ہے ہم دیکھنا ہی یہ چاہتے تھے کہ کون آپ کے پیچھے پھر جاتا ہے. وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ایڑیوں کے بر الٹے پھرتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس طرف حضور پھر رہے ہیں ادھر نہ پھر رہا ہو، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں تھا. سب سرکار کے پیچھے اپنے چہرے پھیرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ مقام فضیلت مصطفیٰ ہے. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب ہم نے تیری چاہت کو قبلہ بنا دیا، ہم نے تیری چاہت کو قبلہ بنا دیا. گویا وہ بقول شاعر کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سارا جہان التجائیں کرتا ہے، انبیاء بھی، رسول، یا اللہ تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا. اور نبی کریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. کسی اور کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. تمام انبیاء اور رسول بھی، ان کا مقام بہت بڑا ہے. ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سب اللہ کے برحق رسول اور نبی ہیں، کسی کی شان کو کم نہیں کرتے. لیکن یہ مقام فضیلت مصطفیٰ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بس میں تو تجھے راضی دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ ہیں آپ کے اور میرے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا. فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. اسی طرح فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے نبی کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی فرمانبرداری کر لی. اللہ پاک دیکھنا ہی یہی چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا غلام کون ہے. ہمیں ہر حال میں رسول اللہ کی طرف اپنے چہرے پھیرنے، حضور کی ہر بات ماننی، سرکار کی ہر سنت کی اتباع کرنی، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ ایمان مل سکے. دیکھیں ایک وفد آیا حضور کی بارگاہ عالی میں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس وفد نے مسجد نبوی میں آ کے حضور کا پوچھا. بتایا گیا کہ آپ تو نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے. تو وہ دروازے پہ گئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بدوؤں میں سے تھے. دروازے پہ جا کے انہوں نے باہر سے آواز لگائی، پردے کے باہر سے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلیے ہماری بات سنیے. بس اتنا انہوں نے کہا تو جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کے کہا اے میرے حبیب یہ جو باہر آئے ہیں نا ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ نرے جاہل ہیں، انہیں آپ کے دربار کا ادب نہیں پتہ، انہیں سمجھائیے. ان کے لیے اچھا یہ ہوتا کہ یہ باہر کھڑے رہتے اور آپ کے آنے کا انتظار کرتے. میرے رسول کی بارگاہ اور کوئی اونچی آواز سے آواز لگائے، اور تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. یہ سورہ حجرات پڑھیے، پہلی 6 آیتوں میں 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا مضمون ہی یہ بیان کیا ہے، خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی بلند نہ کرنا. اور کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے اولو العزم رسول ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی شان ہے. لیکن مقام محمدی کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خبردار یہ میرا حبیب ہے، اس کی بارگاہ عالی میں تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو، اور نہ ہی تم ایسے کرنا کبھی کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے بلا لیتے ہو، میرے حبیب کا کبھی نام لے کر بھی نہ بلانا. میں نے رب ہو کر 30 پاروں میں اپنے حبیب کا کسی ایک مقام پر بھی نام نہیں لیا، نام لے کے مخاطب نہیں کیا حضور کو. جیسے کہا یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا صالح، یا ادریس، یا نوح، سارے نبیوں کے نام لے کے بلایا نا، اے نوح، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے ادریس، تمام نبیوں کے نام لیے. لیکن جب رسول اللہ کو بلایا تو کہا یا ایھا النبی طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کبھی کہا اے کملی اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے، اے طٰہٰ کے چہرے والے، اے یاسین کے مکھڑے والے، والضحیٰ، اے کھلے ہوئے چہرے والے. نبی کریم کو القاب سے بلایا. اللہ کریم نے رب ہو کر بھی اپنے حبیب کو کہیں نام لے کر نہیں بلایا. یہ تعظیم و توقیر مصطفیٰ ہے، یہ مقام فضیلت مصطفیٰ ہے. رب خود بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، اور کسی کی بابت رب نے یہ نہیں فرمایا، یہ اہتمام نہیں کیا. جیسے میں نے کہا سب نبی بھی کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، اور سرکار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو راضی ہو جا، ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اس نبی کے میں اور آپ غلام ہیں.
اس نبی کے میں ہیں اور آپ غلام ہیں، اس نبی کے میں ہیں اور آپ امتی ہیں، جس نبی کو رب نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے رسول کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے میرے رسول کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ پھر حضور کی عطا کو اللہ نے اپنی کہا جسے رسول اللہ دے دیں اسے میں نے عطا کر دیا، جسے جو چاہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں وہ میرے نبی کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب جب یہ تو اپنے جانوں پہ ظلم کر لیں، ہم جب گناہگار ہو جائیں تو معافی مانگنے کے لیے میرے پاس نہ آئیں، تیرے دروازے پہ آ جائیں، پھر وہاں آ کے مجھ سے معافی مانگیں اور تو بھی ان کی معافی کے لیے میری بارگاہ میں درخواست کر دے، پھر انہیں معاف کروں گا۔ یہ ہے مقام فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ۔ بڑے ہی مختصر پیرائے میں چند آیتوں میں، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے تو میں نے بڑے تھوڑے سے وقت میں چند آیتوں کی روشنی میں حضور کا مقام آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم اپنے آقا و مولا کے غلام ہیں، ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے حضور کے ہر حکم پر، حضور کے ہر ارشاد عالی پر، ہر سنت کو اپنانا ہے، جب تک ہمارے چہرے، جب تک ہماری ذاتیں، جب تک ہماری آنکھیں، جب تک ہمارے کان متبع رسول نہیں ہو جاتے، یعنی اطاعت رسول میں کامل طور پہ لگ نہیں جاتے، اس دن تک دوستوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری جوانیاں حضور کے چہرے پہ قربان، ہماری زندگیاں سرکار کے قدموں پر قربان، ہماری اوڑھنے بچھونے رسول اللہ کی ذات پر قربان۔ جیسے آپ نے دیکھو نا، میں نے پچھلے گفتگو میں بھی کہا تھا، اگر ہم آج کسی اور کو اپنا سمبل اور نمونہ بناتے ہیں تو کتنے ظلم کی بات ہے، جبکہ ہمارے پاس رسول اللہ کا بہترین نمونہ موجود ہے، جبکہ نبی کی ذات ہمارے پاس موجود ہے جس سے بہتر نمونہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خبردار تمہارے پاس تمہارے نبی کی شکل میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تمہیں میرے نبی کی ذات میں ڈھلنا ہے، تمہارے چہرے ایسے ہوں، تمہارا لباس ایسا ہو، تمہارا پہناوا، تمہارا چلنا، تمہارا دیکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں اور بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں نے پانی پینا ہے، تو دو طریقے ہیں نا، ایک تو میں گلاس پکڑوں کھڑے کھڑے گھٹ 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 کرتا ہی پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی جاؤں، پانی تو میں نے پھر بھی پیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں گلاس پکڑوں، میں بیٹھ جاؤں، اگر میں کھڑا ہوں اور بیٹھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے میں ایک گھونٹ بھروں الحمدللہ کہوں، پھر ایک گھونٹ بھروں الحمدللہ کہوں، پھر ایک گھونٹ بھروں، 3 گھونٹوں میں پانی کو مکمل کر لوں اور پھر الحمدللہ کہوں، تو اب میں نے پانی پیا رسول اللہ کے طریقے پر۔ تو پیا تو دونوں شکلوں میں پانی ہی ہے۔ پہلی شکل میں جس طرح میں نے پانی پیا وہ مضر صحت بھی تھا، میرے لیے تکلیف دہ بھی تھا اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی تھا۔ دوسرے طریقے پر جو میں نے پانی پیا وہ میرے لیے حفظان صحت کے اصولوں پر بھی تھا، میری ذات کے لیے بھی بہتر تھا اور میرے نبی کی اتباع بھی تھا، اس میں اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اسی طرح سارے اعمال ہیں، کام تو بندہ کر ہی رہا ہوتا ہے، پہن رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، سو رہے ہو، اگر میں رسول اللہ کے طریقے پر سو گیا تو اللہ راضی ہو گئے، اگر میں نے رسول اللہ جیسا لباس پہن لیا تو اللہ راضی ہو گئے۔ جو نقل کرتا ہے نبی کی اللہ تعالیٰ اس نقل کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اب وقت نہیں کہ میں اسے کھولتا، اشاروں میں نے آپ کو سمجھایا، تو آؤ اپنی سیرت و کردار کو رسول اللہ کے تابع کر لیں، آؤ اپنی صبحوں کو اپنی شاموں کو نبی کے تابع کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو رسول اللہ کے تابع کر لیں، اور جانا تو مر تو جانا ہی ہے، دنیا سے تو چلا جانا ہے۔ اے کاش جس دن ہم مریں تو کوئی یہ کہے کہ غلام رسول چلا گیا، آج اللہ کے رسول کا غلام فوت ہوا، آج نبی سے وفا کرنے والا گیا۔ اے کاش کبھی ایسا نہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے اس لمحے سے، کبھی وہ وقت نہ آئے کہ کوئی جانے وقت یہ کہے کہ آج ایک دنیا دار شخص دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ کرے ہمارا مرنا، ہمارا جینا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔